صحافی سینئر تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب نے، بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، حامد میر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ اگر 188 پہ 178 بھاری پڑ جائیں گے، لیکن ماضی میں بھی پڑتے رہے ہیں۔ لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہم بالخصوص پنجاب کی بات کریں، جو ایک آئینی بحران رہا، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن رہا اور سفر کیا عوام نے، کل کے فیصلے کے بعد یہ بحرانی کیفیت ارشاد صاحب ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، کل اگر فیصلہ اس طرح سے آتا ہے جو ماضی کی ہماری روایت رہی ہے، ہم 90s میں بھی یہ دیکھتے رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتا رہا ہے، تو اس سے دو بڑے نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ جو اشتعال ہے، غصہ ہے نوجوانوں کا، اور وہ نسل جو پاکستان کو ایک واقعتاً ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست دیکھنا چاہتی ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم سے، جمہوری نظام سے جو پاکستان میں نافذ ہے، انتخابی نظام سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، مایوسی ہوگی کہ ہمارے فیصلے سے اگر حکومت نہیں بننی، ہمارے فیصلے سے اگر ریاست نے نہیں چلنا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس چکر میں پڑنے کی۔ اس کی دو نتیجے ہو سکتے ہیں۔ وہ اشتعال جو ہے وہ شکل اختیار کیے جو تیونس میں اختیار کیا، مصر میں اختیار کیا، سری لنکا میں اختیار کیا، وہ ہے، یا دوسری یہ ہے کہ جی وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں کہ جی ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہے کہ یہ الیکشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نامزدگیاں کر دیا جائیں، جس طرح ضیاء الحق کے دور میں مجلس شورا بنتی تھی، اس کا سپیکر بھی بن جاتا تھا، چیئرمین بھی بن جاتا تا، تو اس طرح کا ایک نظام لے آئیں، نامزدگیوں سے چلا لیں۔ لیکن مبشر لقمان صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں، باخبر جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اطلاع کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے کہ کل 188 کا وزیر اعلیٰ بنے گا یا 178 بھاری پڑے گا ان پر؟ جی ارشاد صاحب، السلام علیکم، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور چینل 92 کا شکریہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے تجزیے میں جو ہم نے کیا تھا، جس میں ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو 12 سے 14 سیٹیں دلوائی تھیں اور پی ٹی آئی کو 5 سے 6، وہ بالکل الٹ پڑ گیا۔ تو اس کے بعد مجھے تو ڈر لگتا ہے تجزیہ کرنے سے، بالکل، کیونکہ وہ اعتزاز حسن صاحب کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں ماضی کے اوپر تو تجزیہ ہو سکتا ہے، مستقبل پہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو انفارمیشن ضرور دے سکتا ہوں، تجزیہ نہ بھی دوں تو انفارمیشن دیکھیں۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور کافی تعداد میں، ان کو چودھری پرویز لائی کے اوپر بڑا اعتراض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان جو ماضی میں بہت ووکل رہے ہیں چودھری صاحب کے اوپر، وہ ان کو بڑے بڑے القابات سے نوازتے رہے ہیں، تو وہ لوگ عمران خان کی فالوئنگ ایک ایسی فالوئنگ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب وہ بات کر دیتے ہیں اور وہ جو ان کے دل میں اترتی ہے نا، اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہے، وہ اس کو اپنے چیئرمین کا مشن بنا کر وہ دل سے ہی لگا کے رکھتے ہیں۔ میں ان کو نیک نیتی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بددیانتی میں نہیں دیکھ رہا اس کو۔ تو وہ کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کل پرابلم کریٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو آپ جمپنگ کہہ لیں، میں تو دوسرے الفاظ نہیں استعمال کروں گا، ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کے، وہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہماری ایک روایات ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہر پارٹی اس کی مجرم رہی ہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف نے یہ جرم سرزد کیا۔ پچھلی باری ان کی 8 سیٹیں کم تھیں، پی ایم ایل این کی زیادہ تھیں، تو پھر جہانگیر ترین کا جہاز اڑنا شروع ہو گیا، اور اڑتے اڑتے وہ بہت کچھ لے کے آتا رہا۔ اس کے بعد وہ جو ہے سینٹ میں جس طرح سے ان کو اکثریت ووٹ ملا، آپ کو یاد ہے 65 جو ملا، سنجانی صاحب کو 30 ان کے اپنے تھے، لیکن بڑھ گئے 65۔ چودھری سرور صاحب جب سینیٹر بن رہے تھے تو خود عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس میں کہ بھائی ٹھیک ہے، اپنے لوگوں نے آ کے ان کو ووٹ ڈالا، تو یہ سب کچھ ہے، موجود ہے۔ اب ہمارے ساتھ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں کرپشن بھی وہ بری لگتی ہے ارشاد صاحب جس میں ہمارا حصہ نہ ہو، شیئر نہ ہو، تو اب وہ لیکن مبشر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ایم کیو ایم بہت بری لگتی تھی خان صاحب کو، ایون ان کے سابقہ لیڈر کے خلاف وہ لندن بھی چلے گئے کیس کرنے، پھر پرویز الہی صاحب سے متعلق وہ جو فرماتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کو پسند نہیں ہے، لیکن صادق سنجرانی صاحب والا ایپیسوڈ آپ کو یاد ہے۔ یہ سب حقیقتیں ہیں،
لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ابھی تو اکثریت ہے نا خان صاحب اور ق لیگ کی، اگر اس اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تو کیا استحکام آئے گا؟ کیا شہباز شریف صاحب چین سے بیٹھ سکیں گے اسلام آباد میں بطور وزیر اعظم؟ نہیں بیٹھ سکتے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. دیکھیں یہ ابھی ہمیں آئیدر وے کل جو مرضی سی ایم بنتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں استحکام نہیں آ رہا اگلے کچھ عرصے تک اس ملک میں. وہ ہماری نصیب میں مجھے نہیں لگتا. اور جو خاص طور پہ معاشی ہماری ہم جس دلدل کے اندر گھس گئے ہیں اور دھنس رہے ہیں، مزید دھنس رہے ہیں، وہ بڑی خوفناک اور خطرناک ہے. اس کے اوپر کم ہی بات کریں تو اچھا ہے. میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں بار بار جب میں اس کے متعلق سوچتا ہوں. لیکن آپ اس کو پی ایم ایل این کی نظر سے ایک لمحے کے لیے دیکھیں، ایک لمحے کے لیے سمجھیں کہ میں ان کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں سیاست میں، کہ یہ عمران خان صاحب نے کیا، جہانگیر ترین صاحب نے کیا، اب ہمارے اوپر کس بات سے انگلی اٹھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں بلوچستان میں بھی ہے. اور اگر کل ان کی پنجاب میں بھی آ جاتی ہے تو یہ حکومت تو ساری ان کی ہو گئی. اور اس کے بعد پاکستان میں صرف ایک پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے، وہ ہے تحریک انصاف. تو حکومت بھی وہی اور اپوزیشن بھی وہی. آپ ذرا المیہ دیکھیں پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا. اسی لیے زرداری صاحب کو یہاں پہ آ کے بیٹھنا پڑا ہے لاہور میں. وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جو بھی ویلنگ ڈیلنگ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. میں تو نہیں جانتا ان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ جوڑ توڑ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، یعنی یہ تو میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود عمران خان کو کئی باری جو باتیں کی کہ اے بی سی ڈی ای ایف یہ لوگ ہیں، ان کو مت لو پارٹی میں، یہ وقت پڑنے پہ ڈچ کریں گے. تو اس کا خان صاحب مجھے کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے، ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی، ابھی تو ہم یہ لیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اور یہی میرا اختلاف تھا پی ٹی آئی سے کہ جو 2013 کی پی ٹی آئی اور 2018 کی پی ٹی آئی، اس کی شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اس کے نظریات میں بھی زمین آسمان کا فرق آ گیا. اور جو نظریاتی پی ٹی آئی تھی وہ تو کہیں پیچھے تھی. تو اب کل اگر یہ ہوتا ہے تو کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کے لوگ ہماری نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن ایک اور ڈینجرس بات ہو رہی ہے کل. میں آپ کو بتاؤں کہ آئیدر وے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پی ایم ایل این ہو، جو بھی زور زبردستی کے ساتھ اپنی حکومت بنائے گا، ایک تو وہ سکھ میں نہیں رہے گا، پورے صوبے کو بے چین کرے گا، پورے صوبے کو ایک جاں کنی کے عالم میں وہ ڈال دے گا. اور اس ملک میں جو ہم معیشت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس خوفناک ہم ٹنل کے اندر گھس گئے ہیں، پھر اس سے پتہ نہیں ہم اگلے کتنے عرصے میں نکل پائیں یا نہ نکل مبشر پائیں. صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، معاشی بحران جو ہے وہ تقریباً جنم لے چکا ہے. سیڈ ٹو سے بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو سے ہم پریکٹیکلی بینکرپٹ ہیں ابھی. جی میں آپ کو ہاں. لیکن سر سوال میرا یہ ہے کہ اب جس طرح مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ ہم زمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ یوتھیے جو ہیں، جو انہوں نے خان صاحب کے کارکنوں کا نام لیا، کہ وہ ان کے تلوے جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں رکھ سکیں گے. پھر آج انہوں نے کچھ مشکل فیصلوں سے متعلق حکومت پہ بھی تنقید کی. یہ مولانا فضل الرحمان کس موڈ میں چل رہے ہیں؟ کیا وہ بانپ چکے ہیں کہ آنے والے دن مزید ٹف ہیں اور عمران خان ان کو کوئی آسان گراؤنڈ نہیں دینے والے؟ نہیں، انہوں نے یہ تک کہا مبشر صاحب، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بندوق اٹھا لیں. وہ ظاہر عمران خان کی طرف تو اشارہ نہیں تھا. آپ دیکھیں اپنا ارشاد صاحب کہ جب آپ کے لوگوں کے گھروں میں جائیں گے، ان پہ ریڈ کریں گے، ان کی عزت افزائی کریں گے اپنے طریقے سے، مارا پیٹی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، تو پھر دوسرے لوگ بھی کریں گے، وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات جو آپ نے مجھے بتائی، میں نے ابھی تک ڈائریکٹلی نہیں سنی تھی، لیکن اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو کوئی الیکشنز وقت سے پہلے ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو جملہ آپ نے بولا یہ تو الیکشنز کا جملہ ہے، اور الیکشن سے سائیڈ وہ پینترا لینے والا یا بیانیہ کرنے والا جملہ ہے. لیکن اس وقت ایک بڑی خوفناک بات آپ کو بتاؤں، اور میں بلیو نہیں کرتا اس پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ جی امریکی سازش تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی، عمران خان کے خلاف کسی کی سازش تھی، میں نہیں اس پہ یقین رکھتا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا یقین کرتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی تعداد ملک اور قوم کی جو ہے نا، وہ نہ صرف یقین کرتی ہے بلکہ مصمم یقین کرتی ہے.
صحیح. اور وہ ایسے بات بھی سننے کو تیار نہیں. ہمارے گھروں میں ڈویژن ہو گئی ہے, جی ہماری فیملیز میں ڈویژن ہو گئی ہے, ہمارے دفاتر میں ڈویژن ہو گئی ہے, جی اور لوگ کر رہے. یعنی عمران خان نے اپنا بیانیہ جو ہے اس کو تو بہت اچھی طرح اس نے ہیمر کر دیا, یہ تو ان کا کریڈٹ ہے, صحیح. یہ تو کوئی شخص ان سے کریڈٹ نہیں لے سکتا. 3 مہینے پہلے جو لوگ جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو بدوائیں دے رہے تھے, آج وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ڈنڈے کھانے کو تیار ہے, صحیح. اب مار کھانے کو تیار ہے. تو یہ تو بیانیے کا تو مسئلہ یہ ہے مبشر صاحب کہ ہمارے مسلم لیگ کے حامی ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی آج اگر مسلم لیگ والوں سے کسی لیڈرشپ سے کہا جائے کہ نماز روزے کے فضائل بیان کرو تو وہ بیان نہیں کر پائے گا, لیکن عمران خان سے کہا جائے کہ فاقے کے فوائد بیان کرو تو وہ بیان بھی کرے گا, لوگ یقین بھی کریں گے روٹی کھانا بھی کہ روٹی کھانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بیانیہ تو ان کا سر چڑھ کے بول رہا ہے, لیکن کل اگر رزلٹ تبدیل ہوتے ہیں تو اس بیانیے کی روشنی میں تو پنجاب میں فساد بڑھے گا, تو کیا یہ جمہوریت کے لیے مفید ہوگا؟ نہیں, رزلٹ تبدیل نہیں ہوگا ارشاد صاحب. رزلٹ وہ ہوگا جو ہم دیکھیں گے کل. دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالتے, پورے لوگ, تو پھر اس کا جواب تحریک انصاف کو دینا چاہیے, نہ کہ مجھے یا آپ کو, کہ وہ کیوں نہیں اپنے یعنی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ایسے کون سے گرجز ہیں, یا ایسے ہلکے لوگ کون ہیں. فرض کریں کوئی پیسے لے کے کر رہا ہے, میں نہیں جانتا کہ کسی کو پیسے دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے, لیکن اگر دیے جا رہے ہیں تو تب بھی ان کو دیکھنا ہے کہ یار ہمارا نظریہ اتنا سستا کیسے بک گیا اور کیوں بک گیا, یا ہم نے کیا غلطیاں کی یہاں پہ. اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں کہ پھر جو پکڑ دکڑ شروع ہونی ہے وہ دونوں سائیڈوں سے, وہ بڑی ان پلیزنٹ ہوگی. میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات, یہ کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے, اور آپ تیار ہو جائے. میں آپ کو ایک ارشاد صاحب ایک پرسنل بات اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں. جی جی. پتہ نہیں مجھے پالیسی کیا آپ کے چینل کی. ہم ساروں کے گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں, ہم ساروں کے گھروں میں کبھی کوئی کسی کی انگوٹھی چوری ہوتی ہے, کوئی پیسے چوری ہوتے ہیں, کوئی ریزگاری ہے, سب کچھ غائب ہوتا ہے. اور ہم نوکروں کو سرزنش تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم ان کو اس پہ نکالتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے یار وہ بھی مجبور ہیں, کیا کریں بیچارے.